بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسے گھروں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان 7 گھروں میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان 7 گھروں میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے اور ایسے گھر دھیرے دھیرے تباہ و برباد ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھنا۔ اس ویڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے، لیکن اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں کتا ہو۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے اندر کتا رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یعنی کہ جس گھر کے اندر کتا رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی لیے آپ بھول کر بھی کبھی اپنے گھر کے اندر کتا نہ رکھے۔ اگر کسی نے اپنے گھر اور سامان کی حفاظت کے لیے کتا پال بھی رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کتے کو اپنے گھر سے باہر ہی رکھے، گھر کے باہر ہی اس کو کھانا پانی ڈالے، یعنی کہ اس کتے کو بھی کبھی بھی اپنے گھر کے اندر بالکل نہ لائے۔ یا پھر اگر آپ اپنے گھر میں شوقیہ طور پر کتا پال رہے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ اس کو آپ اپنے گھر کے باہر ہی رکھیں، ورنہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 2، جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہو۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوتی ہو یا پھر کوئی مورتیاں وغیرہ رکھی گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیواروں پر کسی خوبصورت سینری کی تصویر، جیسے کسی پہاڑ، جھرنا، باغیچہ اور پھول کی تصویر تو لگا سکتے ہیں، لیکن کسی جاندار کی تصویر آپ اپنے گھر میں نہیں لگا سکتے۔ جیسے کہ بہت سے لوگ اپنی خود کی یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کی یا پھر اپنے پسند کی کسی ہیرو ہیروئن کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ کسی گھوڑا، چڑیا یا کبوتر کی تصویر لگا کر رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، گھر میں کسی بھی جاندار کی تصویر لگانا اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا کرنے سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 3، رشتہ ناتا توڑنے والے گھر میں۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن گھروں کی وجہ سے دوسروں کی رشتہ داری یا پھر کسی کا دل ٹوٹتا ہے، یعنی کہ جو کوئی رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی بھی انسان کا دل نہ ٹوٹے، کسی بھی رشتے ناتے میں آپ کی وجہ سے کوئی درار نہ آئے یا پھر کسی کی کوئی رشتہ داری نہ ٹوٹے، کیونکہ اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوں گے اور آپ دھیرے دھیرے تباہ و برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ نمبر 4، جس گھر میں زمبی ہو۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں زمبی ہو تو ایسے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ زمبی کیا ہوتی ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ زمبی اس کو کہتے ہیں کہ جس انسان پر غسل فرض ہو اور وہ بغیر غسل کیے ہی نہا لیتا ہے، تو ایسے انسان کو زمبی کہتے ہیں۔ یعنی کہ جس انسان پر غسل فرض ہوتا ہے اور وہ بغیر غسل کیے ایسے ہی پانی ڈال کر نہا لیتا ہے تو اس کو زمبی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں ایسا انسان رہتا ہے اس گھر میں کبھی بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 5، جس گھر میں عورت کی آواز اونچی ہو۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو، یعنی کہ جن گھروں سے عورتوں کی آواز مردوں کی آواز سے زیادہ آتی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھروں سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے اور ایسے گھروں کو 70,000 فرشتے دن رات کوستے رہتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو اور آپ کے گھر میں بھی خوب برکت ہو
تو آپ کے گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آواز کو نیچی رکھے۔ عورتوں کی آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نہ آنے پائے۔ اگر عورتیں اس بات کا دھیان نہیں رکھے گی تو ایسا گھر بھی دھیرے دھیرے تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 6، حرام مال کھانے والے گھر میں۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کسی کے حق کا مارا ہوا مال ہو، یعنی کہ ایسا گھر جو حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہو، جس میں حرام کے پیسوں سے کھانا بنتا ہو، تو یاد رکھے ایسے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے کبھی داخل نہیں ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے گھروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اسی لیے دوستو، آپ اس بات کا بھی ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی بھول کر بھی کوئی حرام کا پیسہ نہ آنے پائے۔ اگر آپ کا گھر بھی حرام کے پیسوں سے روشن ہوتا ہے تو اللہ آپ کے گھر سے بھی برکت کو اٹھا لے گا اور دھیرے دھیرے آپ کا گھر بھی تباہ و برباد ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 7، مہمانوں سے نفرت کرنے والا گھر۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی برکت نہیں ہوتی ہے جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے گھر میں بھی کبھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں مہمانوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں کی نمازوں کا ثواب فرشتے لکھا نہیں کرتے ہیں جس گھر میں مہمانوں کا آنا پسند نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے دوستو، اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کے فرشتے چاہتے ہو تو آپ ہمیشہ اپنے گھر میں آنے والے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دو۔ دوستو، اس کے بعد ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسا ہی کیا۔ وہ اپنے گھر گئے اور گھر جا کر اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر سے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب میرے گھر میں خوب رحمت ہونے لگی ہے، مگر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ برکت اور اللہ کی رحمت سے گھر کے دروازے پر لگے ہوئے پردوں سے کیا تعلقات ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، تمہارے گھر کے دروازے کے پاس سے بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی نحوست تمہارے گھر کے اندر پڑتی تھی، اسی وجہ سے تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تھے اور اسی وجہ سے تمہارے گھر سے برکت ختم ہو گئی تھی، مگر اب تم نے اپنے گھر کے دروازوں پر پردے لگا دیے ہیں، اسی لیے اب ان کی نحوست پڑنا بند ہو گئی ہے اور اب تمہارے گھر میں برکت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے دوستو، ایک مرتبہ ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے اور میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں الگ الگ کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ایسا ہی ہے۔ تو یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر کی روزی روٹی میں برکت ہو تو تم ایک دسترخوان پر سارے گھر والے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اس سے تمہارے گھر میں خوب برکت ہوگی۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔